بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اگر اسپیکر کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تو یہ مجھے بہت زیادہ منہ کے قریب کرنا پڑ رہا ہے۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ یہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو طریقہ حیات بنائے گا، زندگی گزارنے کے لیے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اللہ اس کی طرف سے اسے قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا۔ آپ یہاں ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی ماشاءاللہ ڈاکٹروں کی ایک پوری جماعت سے ملاقات ہوئی اور بڑا اچھا لگا۔ اسکن کے اسپیشلسٹ ہیں تو ان کی ہم نے ایک کھال اتار لی، اسکن کا مسئلہ ہے نا، تو میں نے ان سے مزاح کیا، میں نے کہا آپ اسکن کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہیں تو قربانی کی کھال کے بارے میں ذرا ہمیں تفصیل بتائیں۔ ٹھیک ہے، خیر، تو کچھ ملازمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کچھ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس بھی ہے، جاب بھی ہے۔ ظاہر ہے یہاں کوئی بھی فارغ نہیں ہے۔ اپنے ملک میں ہوتے ہیں نا تو آپ کسی سے پوچھے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں بھائی فراغت ٹیکسٹائل مل میں ہوں میں، یعنی فارغ ہوں۔ تو اپنے ملک میں تو لوگ فارغ بھی بہت گھومتے ہیں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں، گھر میں بے روزگاری کے تانے۔ لیکن یہاں جو بھی جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ایک ہدف لے کر آئے ہیں، ایک ہدف ہے کہ بھئی ہم نے پیسے کمانے ہیں یا ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں کوئی بھی ایسا ہی نظر نہیں آئے گا کہ آپ اس سے پوچھیں بھئی کیوں گھوم رہے ہو، ویسے ہی ہوں میں، کیوں تھائی لینڈ کیوں آئے ہو۔ اگر کوئی وزٹ کے لیے آیا ہے تو وہ بھی وزٹ کے لیے آیا ہے نا، تفریح کے لیے آیا ہے، وہ پھر تفریح کر رہا ہوگا۔ گھومنے پھرنے آیا ہے تو گھوم پھر رہا ہوگا۔ کوئی بھی فارغ بیٹھا ہوا آپ کو 24 گھنٹے یہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے نا، کچھ گردن سے کچھ ہلائیں گے، کچھ میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات سن رہے ہیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، یہاں جتنے لوگ ہیں کیونکہ اپنے ملک کچھ انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے ہیں تو ایک ہدف لے کر آئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے، جیسے ہم دوسرے ملک آتے ہیں تو ایک ہدف لے کر آتے ہیں، تو جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا تو اللہ نے بھی ہمیں ایک ہدف دے کے بھیجا ہے، کیونکہ یہاں بھی ہم نے ہمیشہ بولیں بھائی نہیں رہنا۔ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی کوئی کام دے کے بھیجا ہے، فراغت کے لیے نہیں بھیجا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھائی لینڈ آ گئے، بینکاک آ گئے، میرا بھی ایک ہدف ہے یہاں آنے کا، بیانات کرنا۔ اگر میں یہاں آؤں اور بیان نہ کروں تو جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہ کہیں گے مولوی صاحب کھانا تو کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، خرچہ بھی کرا دیا اور جو آپ کا کام تھا وہ آپ پورا نہیں کر رہے۔ تو بھئی میں بھی یہاں مسافر ہوں، ایک ہدف لے کے آیا ہوں، آپ بھی یہاں مسافر ہیں، ایک ہدف لے کر آئے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہم مسافر ہیں اور ایک ہدف لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی دعوت، اور یہ ہے اسلام اور مسلمان اور غیر مسلم کا فرق۔ ہمارے ہاں مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے نا وہ کیا ہے؟
وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے اور بچے کا عقیقہ ہوتا ہے اور ختنیں بھی ہو جاتی ہیں اور عید کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے وہ. یہ بنیادی فرق نہیں ہے. اسلام میں اور غیر مسلم میں جو بنیادی فرق یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ان کی کچھ ذمہ داری لگائی ہے, اس سفر میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے, نہیں کریں گے تو ان سے اس کے بارے میں پھر سوال ہوگا. یہاں تک سمجھ گئے؟ میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات کو؟ ایسا ہی نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی کام ایسا ہی نہیں ہوتا. بھئی ایسے ہی آیا ہوا ہے بینکاک, کیوں آیا ہوا ہے؟ میں ویسے ہی آیا ہوں. بھائی کوئی گھومنے آئے ہو گے, تفریح کرنے؟ نہیں, میں ویسے ہی آیا ہوں. میں جہاز جا رہا تھا, ہم نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. تو آپ اس کو پاگل سینٹر میں جمع کراؤ گے کہ نہیں کراؤ گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بولے کہ بھائی یہاں بھی گدو بندر ہر جگہ ہوتا ہے, تو یہاں بھی پاگل سینٹر ہیں, بھائی اس کو جمع کراؤ. آیا کسی مقصد کے تحت تھا, لیکن ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا, کوئی دماغی چوٹ لگی ہے, ابھی بیچارے کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ بھول گیا کہ میں تھائی لینڈ آیا کیوں تھا. تو یاد رکھیں, دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی فضول کام نہیں کرتا. کل میں ایک مثال دی, آپ کو بھی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے, میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہو, میں بیان کر رہا ہوں اور ہاتھ لگنے سے وہ گلاس زمین پہ گر جائے اور ٹوٹ جائے, تو آپ مجھ سے اس کی ریزن پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا. اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ چند تھوڑی دیر کی بات ہوگی, لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں, اس کو ضائع نہ کریں, اس کو بار بار میری ان باتوں پہ بیٹھ کے تنہائی میں غور کریں کہ مولانا صاحب جو بات کہہ کر گئے تھے وہ صحیح تھی یا غلط تھی. میرا ہاتھ لگے گلاس پہ اور وہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ جائے, آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولوی صاحب آپ نے ایک کام کیا ہے, وہ کام یہ ہے کہ گلاس توڑا ہے, تو کیا آپ اس کی ریزن بتا سکتے ہیں, وجہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا بھائی توڑا نہیں ہے, غلطی سے فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پر کریں نا تاکہ مجھے احساس رہے آپ جاگ رہے ہیں. میں کہوں گا بھائی توڑا نہیں ہے, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. بھائی بیان کر رہا تھا, ہاتھ بھی ہلا رہے تھے ہم, باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے, تو وہ گر گیا. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, انسان سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ گلاس یہاں رکھا ہوا ہے اور میں اس کو باقاعدہ اٹھاؤں اور دھڑام سے زمین پہ مار کے توڑ دوں, آپ پوچھیں گے بھائی مفتی صاحب یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خود ہی ٹوٹا ہے. میں کہوں گا بھائی میں نے توڑا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں توڑا, تو مجھے کوئی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ میں کہوں وہ ویسے ہی, کوئی مقصد نہیں ہے, یہ میں نے کام کیا وہ ویسے ہی کیا. میں نے کہا یار ایسے لگ رہا ہے, اٹھا کے توڑ دو اس کو. تو آپ میرا بیان سنیں گے, پھر بولیں گے مولوی صاحب پھر ملاقات ہو, ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, یوٹیوب پہ آپ کو دیکھا تھا, کچھ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آپ کتنے عقل مند آدمی ہیں, آپ کی تو حرکتیں ہی عجیب عجیب ہیں, بلا وجہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کر دیا, گلاس توڑ دیا. آپ مفتی تو دور کی بات, آپ ایک نارمل انسان ہی نہیں ہیں, آپ تو ایب نارمل لگ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دیکھو اس سے ایک اصول اور ضابطہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام خود بخود ہو جائے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ چلتے ہوئے دھاڑ کر کے ٹھک گئی گاڑی, اب آپ وہ پوچھے کیوں ٹکر کیوں ماری, تو بولے بھائی ماری نہیں ہے, لگ گئی ہے. باقاعدہ کسی کو ہٹ کریں گے تو پھر اس کی ریزن ہوتی ہے بھائی کوئی دشمنی تھی یا کیا مسئلہ تھا. تو جو کام خود بخود ہوتا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, لیکن جو کام باقاعدہ ارادے سے کیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, آپ کو وہ وجہ بیان کرنی پڑتی ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, کوئی دیوبندی بریلوی کوئی پھڈا بت تو نہیں ہے نا اس میں, کوئی سفید پگڑی وائٹ پگڑی. لوگ کہتے ہیں نا مولوی لوگوں نے اتنی فرقواریت, ہر آدمی اپنے فرقے کی طرف کھینچ رہا ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی نا میں نے, سیدھی سی بات ہے.
اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کام اتفاق سے ہوتے ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی نظم نہیں ہوتا، اور جو کام کیے جاتے ہیں ان میں آپ کو ایک نظم و ضبط باقاعدہ نظر آئے گا. جیسے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے، دیوار یقیناً وہ خود کھڑی نہیں ہوئی، اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، اس دیوار کو کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ دیوار میں اینٹیں ترتیب سے لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں اگر 2-4 اینٹیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوں، ایک اوپر ایک نیچے اور دائیں بائیں، تو عین ممکن ہے کوئی ہوا چلی ہو، طوفان آیا ہو، زلزلہ آیا ہو اور یہ خود بخود ایک دوسرے کے اوپر آ گئی ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے بھائی شاید میں سمجھا نہیں پا رہا بات کو. بھائی بات صحیح کر رہا ہوں نا؟ جو کام ترتیب سے کیا جاتا، جو خود سے کام ہوتا ہے نا اتفاق سے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی. لیکن جو کام ترتیب والا ہے تو وہ خود سے نہیں ہوا. جیسے انہوں نے بیان کے لیے یہاں کیمرہ فٹ کیا، آپ لوگ یہاں کے بیٹھے، آپ کی دعوت کا انتظام کیا، تو یہ خود نہیں ہوا. یہ جو خربوزے کھائے ہیں ٹھیک ہے، یہ کٹے ہیں باقاعدہ ترتیب سے، چھلکے اترے ہوئے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ وہ خربوزہ الماری سے نیچے گرا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گر کے چھلکے الگ ہو گئے اور اس اندر کا گودا الگ ہو گیا اور وہ کٹ 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 کر کے چھری پہ گرا تھا تو کٹنگ بھی ہو گئی اس کی، تو آپ بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، تھائی لینڈ میں کہاں سے ہوگا ایسا؟ کہیں بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو بھائی ایک خربوزے کو ترتیب سے کاٹنے کے لیے کسی دماغ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ غلط سلط کاٹ دے گا. اتفاق سے کٹے گی غلط، اور اگر ماہر آدمی نہیں ہوگا وہ خربوزہ نہیں کاٹ سکتا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو انسان بنا ہے، یہ اتنی خوبصورت مشین بن گئی، یہ کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ اسلام کی بات میں کر رہا ہوں، اسلام کی. قرآن لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ قرآن بتا کیا رہا ہے لوگوں کو؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب دو. آج دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اس کائنات کو بنانے والے نے جو انسانوں سے بات چیت کی ہے، ان کو کچھ کہا ہے، اسے سننے اور پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ صرف مردوں پہ پڑھا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے بنے ہو یعنی اتفاق سے بن گئے؟ یہ سوال پوچھ رہے. ام کا مطلب ہوتا ہے کیا. قرآن کا سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن کہہ رہے تم اتفاق سے بن گئے ہو. اس پہ غور کرو بیٹھ کے. یہ عجیب بات ہے کہ 2 اینٹیں آپس میں جڑ نہیں سکتی اتفاق سے. یہ پورا روبوٹ چلتا پھرتا. کوئی جاپان کے سائنٹسٹ کی آپ نے کہیں ورک شاپ میں گئے، اس میں دیکھا کہ بڑا خوب زبردست روبوٹ ہے. سائنسدان سے آپ نے پوچھا کہ یار یہ روبوٹ کس نے بنایا؟ وہ ایک ہے ڈارون کا نظریے کے مطابق جب انسان بندر سے انسان بن سکتا ہے تو کیا کیلوں سے اور لوہے سے روبوٹ نہیں بن سکتا؟ لہذا یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے. آپ مان لیں گے اس کی بات؟ عجیب بات ہے کہ ایک روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا، روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ انسان یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. اور ڈارون کی تھیوری درست ہو گئی یہاں کہ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک روبوٹ کو تو کوئی سائنسدان بنائے تو بنے، اور وہ بھی ہزاروں سال کی محنت کے بعد. اور روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں جو بتا رہے تھے اسکن کی، میں نے کہا 1 سال آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اسکن میں، تو 1 سال تک اسکن کے بارے میں کیا پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے؟ بھائی کھال ہے نا، کھال 2-4 دن میں ہو جانا چاہیے کورس پورا کمپلیٹ. بھائی اسکن یہ ان چیزوں سے بنتی ہے، یہ پھوڑے ہوتے ہیں، یہ پھنسیاں ہوتی ہیں، اس کا یہ علاج ہے، یہ مرہم، ختم. نہیں بھائی، اسکن کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال تک پڑھتے رہتے ہیں. اتنی پیچیدہ یعنی اسکن اللہ نے اتنی پیچیدہ بنائی ہے، اس کی بیماریاں، اس کے علاج. تو اتنی پیچیدہ مشین وفی انفسکم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لو تو تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ہے بنانے والا، کسی نے بنایا ہے.
کوئی خالق ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، ڈیجیٹل کیمرہ جس سے آج لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، میں نے خود ماہرین سے سنا ہے جو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہر ہیں، جو موجد ہیں، موجد تو نہیں لیکن انہوں نے پڑھا ہے اس کیمرے کو، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو، یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو بن رہی ہے. اس پروسیس کو کاپی کیا ہے، یعنی انسانی آنکھ کو کاپی کر کے کیا ایجاد کیا گیا ہے؟ بولیں بھائی، کیمرہ ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا، تو اس کیمرے نے جس کیمرے کو کاپی کیا ہے وہ کیمرہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے بھائی، کاپی کرنا آسان ہے. دیکھو، جاپان ایک موبائل نکالتا ہے تو چائنا فوراً کاپی کر دیتا ہے. کاپی کرنے میں ٹائم، کیا خیال ہے؟ تو کاپی بھی کوئی خود بخود نہیں ہوتی، کوئی کرتا ہے. تو اوریجنل جو چیز ہے وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے لینس لگا دیے ہماری آنکھوں میں، اور وہ روشنی کو جذب کرنے کے لیے بلیک کلر کی پلکیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. پورا ایک سسٹم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، باقاعدہ توڑا گیا ہے. یہ کسی نے کیا ہے. یہ آنکھیں بنائی ہیں، یہ ناک بنائے ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلِسَانًا، کیا یہ زبان ہم نے نہیں بنائی؟ یہ خود سے بن گئی ہے. کیسے سینکڑوں ذائقے زبان محسوس کر لیتی ہے. آپ ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھیں، وہ آپ کو یہ تو بتائے گا ہاتھ کے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، کھٹی میٹھی ترش، کچھ نہیں پتہ چلے گا. یہی چیز آپ جب زبان پہ ٹپکاتے ہیں فوراً دماغ آرڈر دے دیتا ہے میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیا ہے یہ. کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی سینسٹیو کچھ آلات نصب کر دیے ہیں جو فوراً بتا دیتے ہیں. تو بھائی یہ بات میں مختصر کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے جو انسان بن گیا. پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا. جب ہم دنیا میں آئے تو آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اس نے. آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں. بھائی یہاں قریب میں تھانہ ہے، جب کوئی بات جو ہے نا، معذرت یہ میرا تقیہ کلام ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو میں پولیس بلوا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پولیس بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ. تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ جو اتنی انسان کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے اللہ نے لگا دی ہے، تو ہمیں بھی تو کوئی ہدف دیا ہوگا نا کہ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کرے گی، تم کیا کرو گے؟ اس سوال کا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. گورے سے آپ پوچھو کہ بھائی کیوں بنایا، کہے گا کیوں بنایا، کیا مطلب، ویسے ہی بنا دیا. کسی گورے سے آپ پوچھیں بھائی اللہ نے تمہیں کیوں بنایا، پہلے تو اگر ایتھیسٹ ہوگا بولا اس کو تو ثابت کرو کہ بنایا ہے ہمیں کسی نے، کہے گا ہم خود سے بنے ہیں. آپ اسے کہو یار یہ آنکھ ناک دماغ کیسے بن گئے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. ساری زندگی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں. اس کا جواب صرف مسلمان کے پاس ہے. اور پھر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے بنایا ہے، کیوں بنایا، اس کیوں کا جواب، وہ کہتے ہیں گاڈ نے بنایا، کیوں بنایا، اس کیوں کا جواب ان کے پاس بولے نا بھائی نہیں ہے. جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو پھر وہ لائف کیسے گزارنی ہے، یہ طریقہ وہ خود منتخب کرتے ہیں. اس کو وہ یعنی ایک آزادی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں بولو بھائی آزاد. میری نجی زندگی ہے، میرا لائف اسٹائل ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں. بس کچھ اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، باقی آپ کی اپنی منمانی زندگی ہے. آپ مندر جائیں، مسجد جائیں، نہیں جائیں، کچھ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے. ہی سے شی بن جائیں، یہ بھی اجازت دے دی. شی سے ہی بن جائیں. ابھی کوئی بتا رہا تھا یہاں پہ بہت سے ہی ہیں جو شی بن گئے. میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے بھائی.
اللہ نے ہی بنایا, آپ کیا بن گئے؟ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہی ہے وہ شی کی نقل اتارے, پورا ہی شی بن جائے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. عورت بنتے نہیں ہیں, خواتین جیسی ڈریسنگ ہے یا بول چال کا اسٹائل خواتین جیسا اختیار کریں گے تو اللہ کی ان مردوں پر لعنت. اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت, اللہ نے بنایا عورت اور وہ اسٹائل کیا ان کا آدمیوں والا, تو ان پر بھی اللہ کی لعنت. تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو پوری جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی؟ بھائی پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا بھائی, کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو اپنی جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو مذہب ان چیزوں میں کیا ڈالتا ہے؟ رکاوٹ. نہیں, الاؤ نہیں ہے. اللہ نے جو بنا دیا آپ کو اس پہ راضی رہنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے ہم مسلمان ہیں, یہاں پر آپ ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں, آپ کے چاروں طرف غیر مسلموں کی اکثریت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم سب کی معذرت کے ساتھ ختنے ہوئی ہوئی ہیں, یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی کرا لیتے ہیں, آج کل غیر مسلم بھی کرا رہے ہیں. یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ ہمارا عقیقہ ہوا تھا, ہم نے قربانی کا گوشت بھی کھایا ہے. یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے بھائی؟ قربانی ہر قوم کی اپنی ایک رسومات ہوتی ہیں اور ہر قوم میں اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. وہ ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی کوئی خاص دن منا لیتے ہوں گے, ہم نے بقرعید منا لی, عید منا لی, یہ بھی کچھ منا لیتے ہوں گے. یہ بھی فرق ہے, مگر یہ بڑا فرق نہیں ہے. اصل جو فرق ہے اسلام کا اور غیر مسلم کا وہ نظریاتی فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے, اور جس نے بنایا ہے وہ ہم سے کچھ سوالات پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے یہ ہدف دے کے دنیا میں بھیجا تھا, اس ٹارگٹ کو, اس ہدف کو تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. یہ سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں. تو وہ ہدف کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ پہچاننے ہم کیوں آئے دنیا میں. آج جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ لائف کو انجوائے, بس یہی مقصد. تبھی وہ انٹرٹینمنٹ پہ پورا زور لگا رہے ہیں, کس طرح سے بس مزے کی زندگی گزرے. لہذا نائٹ کلب بھی کھول دیے انہوں نے, شراب کباب بھی ہے, اور اس پہ کچھ پابندیاں تھوڑی تھوڑی لگا دیں. بھائی بہت زیادہ پی کے اگر ٹن ہوا ہے, کچھ زیادہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دے کہیں, تو پھر اس پہ تھوڑی سی پابندیاں ہیں, لیکن پینے پلانے کی اجازت. بھائی پیے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. زنا کی اجازت. فیملی سسٹم یہاں پر آپ زیادہ جانتے ہیں, تباہ ہو گیا بالکل. کل ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ایک شادی ہوئی ہے یہیں پہ, ابا اماں کی مرضی سے شادی ہوئی, نہ لڑکی راضی نہ لڑکا راضی. تو انہوں نے ابا اماں کی مرضی سے شادی بھی کر لی, اور اپنے گرل فرینڈ کا اپنا بوائے فرینڈ بھی ہے, اور بوائے اس لڑکے کی اپنی گرل فرینڈ بھی ہے. تو ابا کے لیے بیوی بھی ہے اور سائڈ میں اپنا گرل فرینڈ سسٹم بھی چل رہا ہے. تو وہ عید یا ویسے جو ان کے جو تہوار ہوتے ہیں ان پہ وہ میاں بیوی ابا کی خاطر اماں کی خاطر گھر میں آ جاتے ہیں, اور باقی دنوں میں وہ بیگم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اور شوہر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. کھلی چھوٹ ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کیا ہیں, غیر مسلم. یہ پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے زندگی کس نہج پہ گزارنی ہے. ہم نے اس ماحول میں ڈھلنا نہیں ہے, ہم نے اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے, ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کی روشنی. تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے, اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہے سیدھا راستہ. تو اس سیدھے راستے میں سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آزمائش ہے ہماری, مسافر ہیں ہم یہاں پہ, ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا عمل کون کر رہا ہے اور برا عمل کون کر رہا ہے، اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا ہم سے. اور پھر اس چیز کو اچھا کہنا ہے جس کو اللہ نے اچھا کہا، اور اس چیز کو برا کہنا ہے جس کو اللہ نے ہی کا شی بن جانا. ان کے معاشرے میں برا نہیں ہے لیکن اسلام میں برا ہے، لہذا ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے، ناممکن ہے. اب ایک صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا کہ میں نے کہا یہ ہی شی کیوں بن جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے کے لیے. ہم نے کہا ہمارے یہاں تو پیسہ کماتے ہی اس لیے تاکہ ہی رہے. ٹھیک ہے نا، کیا رہے؟ ہی کا سب سے بڑا پرابلم ہی کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار میں اتنا اسٹرانگ رہوں کہ میں واقعی کیا بن جاؤں، ہی رہوں. تو فطرت کے کون قریب ہے؟ ہم قریب ہیں، یہ قریب ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں فطرت کے، نیچر کے. تو ہم اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کو ماننا، اسے ایک جاننا. اسلام میں شرک بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے. دیکھو اللہ کے ساتھ اگر ایک خدا کو بھی شریک کر لیا تو پھر ہزاروں خداؤں کو کرو یا ایک کو کرو، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ لوگ درجنوں بتوں کو پوچھتے ہیں. یہاں میں گیا تھا، وہ ان کے بڑا بت خانہ ہے، کافی بڑے بڑے بت ہیں ان کے بنے ہوئے، سینکڑوں خدا ہیں ان کے، بارش والا ہے، یہ بزنس والا ہے، پتہ نہیں کون سا والا ہے. تو سینکڑوں بنا لو یا ایک بنا لو اللہ کے ساتھ، کسی ایک کو بھی، تو اللہ کی نظر میں کیا ہی ہے؟ برابر. تو اللہ کے ساتھ نہ کسی پیغمبر کو شریک کرنا ہے، یہ اسلام کی بنیادی دعوت. مدد صرف کس سے مانگنی ہے بھائی؟ بولیں بھائی، اللہ سے مانگنی ہے. اسلام میں توحید تو بیس ہے اسلام کی. ایک اللہ نے بنایا اس کائنات کو، اس بنانے میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. تمام اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان اختیارات کو اللہ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا. یہ جو کہتے ہیں نا بارش وہ دے گا، فلاں وہ دے گا، اللہ کہتے ہیں سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں، بس کسی کو میں نے اختیار نہیں دیے. یہ اسلام کی بیسک ہے، اسلام کی بنیاد ہے. اور اسلام کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اور یاد رکھو اسلام میں یہ نظریہ ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی قرآن میں. بس ویسے ہی جیسے ہندو کہتے ہیں 7 جنم میں مریں گے، اچھے کام کریں گے تو آپ اگلے جنم میں اچھے خاندان میں پیدا ہوں گے، برے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے گدھے کی شکل میں آپ پیدا ہو جائیں یا گھوڑے کی شکل میں پیدا ہو جائیں. ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے، کس نے یہ بات کہی، تو ان کے پاس کوئی اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. قرآن بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تم مر کے مٹی ہو جاتے ہو، لیکن قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. تمہارے ذرات کہاں کہاں تحلیل ہوتے ہیں ہوا میں، ہمیں ان تمام چیزوں کا علم موجود ہے. وہ جلا کے راکھ بن جاتے ہیں، اس راکھ کا ہمیں علم ہے. کسی جانور کی خوراک بنتے ہیں، اس جانور کے باڈی کا حصہ بنتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے. ہم ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، اس کی کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے یہ بھی کہا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم ان نظریات کے حامل ہیں، ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں. دوسری بات اسلام نے یہ بتائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا. اب چونکہ دور میڈیکل سائنس کا ہے نا، سائنس کا دور ہے، تو لوگ ہر چیز کی سائنٹیفک دلیل مانتے ہیں کہ بھئی سائنسدان تو نہیں کہتے کوئی ایسا ہونے. اب کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے نا، جاپان کے سائنسدان اعلان کریں کہ بھئی ہماری یہ ریسرچ ہے کہ مردے ایک دن کیا ہوگا، زندہ ہوں گے، تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے. تو قرآن نے پھر اس کے دلائل دیے ہیں. سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قبرستان کے، کوئی پرانا قبرستان تھا، اس سے کسی مردہ ہڈی کو نکال کے لایا. مردے جب قبر میں جا کے ہڈیاں بن جاتے ہیں نا، تو وہ آیا ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم جب مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن آئے گا اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کرے گا. دیکھیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کنسیپٹ نہیں ہے یا نہیں ماننا تو پھر ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز اور رمضان اور شوال، یہ کیا تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟
میں مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں، بھائی دیکھو جو میرے بیان سنتے ہیں کہ یا تو پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ. اگر آخرت نہیں ہے تو جو ہم نے تھوڑی بہت ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں اسلام کی وجہ سے، کچھ تو حد بندی ہے نا ہماری، وہ حدود بھی کراس کر دینا چاہیے ہمیں. جب دنیا میں ہم آئے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر تمیز سے انجوائے تو کریں نا. اور اگر آخرت ہے تو جتنا ہم اسلام سے دور ہیں اتنا پھر دور کیوں ہیں ہم؟ پورے اسلام میں کیوں داخل؟ اگر اسلام صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر پورا اسلام صحیح ہوگا نا، آدھا تو صحیح نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہے کہ جمعے کی حد تک تو اسلام صحیح ہے، فجر کی نماز میں اسلام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا. جمعے کی نماز میں اسلام نے بہت صحیح حکم دیا، جمعہ پڑھو، فجر بھی پڑھو، یہ والا اسلام کا حکم میری سمجھ میں، بھائی بولے نا. لوگ یہی کہتے ہیں نا یار یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بھائی اگر فجر پڑھنا غلط ہے تو پھر جمعہ پڑھنا بھی غلط ہے، عید پڑھنا بھی غلط ہے. اور اگر جمعے کی نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اسلام نے جیسے جمعے کا حکم دیا ویسے ہی فجر کا بھی تو حکم دیا ہے نا اسلام نے، کہ فجر کی نماز بھی پڑھو جماعت سے آ کے. بات یہ کہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا. ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو جتنا کلچر اجازت دیتا ہے اسلام کو فالو کرنے کی، اتنا تو ہم کلچر کی وجہ سے اسلام پہ چل رہے ہیں. جہاں کلچر رکاوٹ بنتا ہے وہاں پھر کلچر پہلے ہے اور اسلام بعد میں چلا گیا. تو وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر اور کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کے سڑ کے گل کے ختم ہو جائیں گی تو بھلا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی؟ آج تک ہم نے کسی حکیم ڈاکٹر کو یہ بات کرتے ہوئے، بولے نا یار، نہیں سنا. ہم نے تو سنا ہی نہیں ایسا کبھی. بڑے آئے ہیں دوائیاں بنا کے گئے ہیں دنیا میں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. سب یہی کہتے ہیں کہ موت کا کوئی حل، موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، مگر حقیقت میں یہ اعتراض کس پر کیا ہے؟ اللہ پر، جس نے بنایا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں زندہ کروں گا، نبی نے تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا اور اللہ نے یہ آیتیں نازل کیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. فرمائے یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں گا، اسے کہیے کہ اپنا ماضی جھانک کے دیکھے. ایک غلیظ منی کا قطرہ تھا ناپاک، اللہ نے اسی پانی کے اندر آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کیا کیا بنا دیا، آنتیں، دماغ اور یہ ساری چیزیں مشینری فٹ کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا. اور ایسا بھیجا ہے کہ پانی سے بنا ہوا انسان، ایک گندے پانی سے بنا ہوا انسان ڈیبیٹ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا میں مر جاؤں گا تو کون ہے جو مجھے زندہ کرے گا دوبارہ؟ وضرب لنا مثلا، فرمایا ایسا بن گیا بحث کرنے والا کہ بنانے والے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فقیر ہو نا، ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. بھائی ایک فقیر ہے، غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. آپ اسے گھر میں لے کر گئے، اس کو نہلایا دھلایا، 3 پیس سوٹ پہنایا، کھانا وانا کھلایا اور جیب میں آپ نے اس کے $500 رکھ دیے اور اس کو بڑا اچھا آپ نے تیار شیار کر کے بولا بھائی چل بھی جا. اب وہ جاتے ہی آپ کو آنکھوں دکھانے لگا، اپنی ٹائی آپ کے سامنے سیدھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے سوٹ بوٹ، اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو کیا کر رہا ہے؟ آپ ہی کی اوقات یاد دلا رہا ہے. آپ کو آپ کی گاڑی کے پرانے ہونے کا تانا دے رہا ہے، ابے تم پرانی گاڑی میں گھومتے ہو. تو آپ بولیں گے نا کہ ذرا اپنا ماضی جھانک کے دیکھ. تو چنچی ہوتی ہے یہاں پہ سمجھتے ہیں لوگ، تو چنچی کے، وہ چنچی ہوتی ہے رکشے ٹائپ کی ایک چیز، تو چنچی کے قابل نہیں تھا، تو موٹر سائیکل کے قابل نہیں تھا، تجھے میں نے لینڈ کروزر خرید کے دے دی. اب جس نے دی ہے تو اسی پر انگلیاں اٹھا رہا ہے بھائی. بالکل یہی انداز قرآن کا ہے کہ تم ناپاک قطرہ تھے پانی کا، جسم سے نکلو تو غسل فرض ہو جائے، کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو. اسی میں اللہ نے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر تمہیں گفٹ کر دی ہے، زبان دے دی. اسی زبان سے بنانے والے پر اعتراض کر رہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے
فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی بنائے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا. پہلی مرتبہ اس نے پانی سے بنایا، اس لیے اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسی طرح سے بنا سکتا ہے، وہ تو ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طرح سے بن گئے تو بھئی یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک طریقہ ہم نے دکھایا ہے. آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا. اماں ہوا کو کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم کی پسلی سے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتے ہیں. تو دیکھو بھائی، اسلام ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا. کوئی مٹی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس سے غفار بھائی بنیں گے، ستار بھائی بنیں گے، وسیم بھائی بنیں گے، چودھری صاحب بنیں گے، لیفٹنٹ بنے گا، کرنل بنے گا؟ اسی مٹی سے آم، خربوزے، گوشت، سب چیزیں بنتی ہیں. یہی پروسیس پھر والدین کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے اسپرم بنتے ہیں، اسی سے انسان بن کے باہر نکل آتا ہے، اور مر کے دوبارہ کیا بن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں 2 مراحل ہم نے دکھا دیے، پانی سے، مٹی سے انسان، اور انسان سے دوبارہ. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے یقین کر لیتے ہیں. اگر دیکھا نہ ہوتا نا، ہم کہتے یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ اتنا بڑا چلتا پھرتا آدمی، بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، یہ مٹی بن جائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں مانتا میں. یہ ڈاکٹروں نے بھی دیکھ لی ہیں یہ چیزیں، اس لیے ایمان لائے ہوئے ہیں. نہ دیکھی ہوتی ہیں پھر کوئی بتاتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو سب مشاہدات پر مبنی حقائق ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، بنایا اسی مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. 2 چیزیں دیکھ لی ہیں، تیسری دیکھی نہیں ہے، اس لیے دکھائی نہیں ہے کہ ان 2 کی وجہ سے اس تیسری پر یقین کر لو کہ جو 2 کام کر سکتا ہے وہ اگلا اسٹیپ بھی پورا کر سکتا ہے. ومنہا نخرجکم، سورہ طٰہٰ. فرمایا اسی مٹی سے بنایا، اسی میں لے گئے، اور دوبارہ اسی کو ریورس کر کے اسی مٹی سے انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بھائی ہمارا ایک حساب و کتاب کا دن ہے، اس میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. وہ سوال ہم سے ہوگا ان احکام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو دیے ہیں. وہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. وہ احکام کیا ہیں؟ وہ ان میں سب سے پہلا حکم ہے توحید. اسلام ایک خدا کے تصور کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا قائل. بول لو یار، بول لیا کرو اللہ کے بندے. دیکھو میں بھی اتنی انرجی صرف کر رہا ہوں نا، تو بولیں گے، مجھے احساس ہوگا میری بات سن رہے ہیں. تو اسلام کتنے خداؤں کا قائل ہے؟ ایک، بس. دوسرا کوئی گاڈ نہیں ہے، ایک اللہ ہے بس. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی فرقہ بنتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام پیغمبروں کا قائل ہے. ہمارا اس قوم سے ایک اور اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، جن کو تمام آسمانی مذاہب مانتے ہیں. عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. اور وہ تمام پیغمبروں پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. ان پیغمبروں کو وہ جیسے کہیں گے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا. آج ہر آدمی کو لاجک چاہیے. بھئی اسلام نے یہ حکم کہا، اس کی لاجک کیا ہے؟ اب یہ قربانی آئی تھی نا، قربانی. ایک غیر مسلم نے، مجھے کسی نے کہا یار وہ ایک غیر مسلم وزٹ کے لیے آئے ہوئے، ان کو یہ قربانی کے جانور نہ دکھانا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ان کو سمجھانا کہ ہم لوگ اتنے جانور کاٹتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا کر رہے ہو، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا ان کو یوں سمجھاؤ کہ ہم لوگ اس لیے کاٹتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کہ کیوں کاٹتے ہیں یہ جانور؟ بولو بھائی. اللہ. اب یہ کہ اللہ نے کہاں لکھا ہوا حکم دیا، ہم وہ لکھا ہوا دکھا دیں گے ان کو. پھر وہ کہے گا یہ اللہ ہی کا حکم ہے، یہ بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ بھئی یہ واقعی اللہ ہی کا حکم ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں. اگلا وہ آخر میں جو یہ سوال پوچھے گا، جب سب چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کاٹو، ہم کہیں گے جب اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا اور اس حکم کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر کیوں کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت، بولو بھائی، نہیں. پھر اللہ کے سامنے میری کیوں ہو، تو پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ کہے گا میں بھی کوئی آرڈر دوں تو آگے سے کیوں.
اگرچہ اس کی لاجک بھی ہے, اس کی بہت ساری حکمتیں بھی ہیں, لیکن جب اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو پھر اس کی لاجک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ختم. غلام کا کام یہی ہے, ہم آزاد نہیں, ہم غلام ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے, اور آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے. ہم اپنا نہیں کھا رہے, ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میں آزاد ہوں, میں اپنی منمانی, بھائی آپ آزاد کہاں سے ہو گئے؟ یہ باڈی آپ کو, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ اللہ نے دی ہے. وہی ہے کہ اس غریب مسکین کو 3 پیس سوٹ ٹائی پہنایا اور وہ اکڑنے لگا کہ میرا اسٹائل, وہ جو سیٹ جس نے دیا ہوگا بولے گا بھائی تیرا کہاں سے ہو گیا یار, ابھی تو دھوتی بنیان میں, چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا اور میں نے تجھے یہ سب چیزیں پہنائی اور اب تو میرے سامنے اکڑ رہا ہے. آزاد ہیں آپ اپنے جیسے انسان کے سامنے, ٹھیک ہے نا, اس کو فالو نہ کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ آزاد نہیں ہیں. جیسے وہ کہہ رہا ہے آپ کو کرنا, کراچی کی اصطلاحات یہاں استعمال نہیں ہوتی تو وہ مزہ نہیں آتا پھر بات سمجھانے میں. تو آپ آزاد ہیں نہیں بس, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا وہ برباد ہو جائے گا, اس کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ نافرمانوں کی جو دنیاوی ترقی ہے اسے دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہو. یہ سب دنیا ہے جو تھوڑے دنوں میں, اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا, دنیا کو ہدف بنانے سے منع کرتا ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جب آپ سفر میں ہوں گے تو سفر میں آرائشیں, آسائشیں سب کو چاہیے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں, ہر آدمی چاہتے اے سی پارلر میں سفر کروں, سیٹ اچھی ملے, جگہ اچھی ملے, اور جو ہے نا وہ سروس اچھی ملے مجھے, یہ سب کی خواہش ہے. یہ تو دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو پیسے بھی کمائیں گے, اچھا کھائیں گے بھی, اچھا پہنیں گے بھی, بہت کوشش کریں اچھے سے اچھے کی. لیکن اسلام منع اس سے کر رہا ہے کہ ٹرین کے ڈبے سے دل نہ لگاؤ اور اسی کو مقصد نہ بنا. جہاز میں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے بھائی آپ کو اچھی سروس ملے جہاز میں, لیکن آپ جہاز میں وہ سیٹ خرید کے بیٹھ جائیں وہاں پہ اور بولیں میں جہاز ہی کو مقصد بناؤں گا, تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. کافر اس مسافر خانے کو, ان ڈبوں کو ہدف بنا لیتا ہے. اسلام اس دنیا سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ کسی اور مقصد کے لیے ہے یہ دنیا. یہی اسلام کی دعوت ہے, یہی اسلام کا خلاصہ ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اللہ نے قرآن میں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہمیں ان باتوں کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلی بات توحید کی, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی, صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں چلے گا. دوسری چیز, اسلام میں اللہ کے حقوق ہیں اور مخلوق, یہ دو چیزوں کا نام اسلام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے بھائی؟ کتنا آسان بھائی. اللہ, جو اللہ کے حقوق ہیں وہ پورے کرو, اور جو مخلوق کے حقوق ہیں بول لو یار, بولو. سبق یاد ہو جائے گا بولنے سے نا, انرجی بھی سرو ہوگی تو موٹاپا بھی کم ہوگا اس سے, ٹھیک ہے نا. بڑے فائدے ہیں, شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے, بہت فائدے ہیں اس سے. تو اللہ کے حقوق اور دوسرے نمبر پہ مخلوق کے حقوق, یہ دو کام کرنے ہیں تو بس اللہ راضی. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے فرض کہہ دیا اس کو فرض کرو. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ آپ خود بتائیں گے تو نماز ہے نا. توحید کے بعد سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نماز. اسلام میں نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. عقیقہ ہو رہا ہے, اتنی پابندی سے بچہ پیدا ہو جائے نا, عقیقہ نہیں چھوڑتے کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ عقیقے کا کوئی اتنا اہم حکم تو نہیں ہے. بکرے کاٹ دیے اچھی بات ہے, اللہ نے ایک نعمت دی ہے, نہیں کاٹے کوئی اتنا کچھ نہیں ہوگا. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ہماری, وہ اسلام کی بہت ہم نے مضبوطی سے طاقت کے ساتھ کیا کر لی ہیں, پکڑ لی ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 5 ٹائم میرے سامنے آ کے سجدہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ آپشنل نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز جان کر چھوڑ دی, نبی نے فرمایا اس نے کفر کیا. نہیں اس کا اسلام قبول. سفر میں اجازت نہیں ہے, میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. ہم نے نماز کو ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا کہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یار, چلو کوئی کام نہیں, چلو مسجد کی بھی تھوڑی واکنگ بھی ہو جائے گی, تھوڑا سا ناک واک بھی صاف ہو جائے گی, کلی کریں گے, منہ بھی صاف ہو جائے گا. ایک ایسا بنا لیا ہے, ذرا سی باتوں پہ نماز گول.
بھائی کتنا اچھا ہے. دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو مسلمان بنایا, ورنہ ہم عبادت کہاں کرتے, جا کے مندروں میں کرتے. کتنی بڑی ایک مصیبت ہے کسی بت کے سامنے جھکنا. دیکھو عبادت کرنا بھی نا انسان کی فطرت ہے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں, یہ تو ایتھیزم اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے, ورنہ ہر قوم کسی نہ کسی بھگوان کو, کسی نہ کسی معبود کو مانتی آئی ہے. عبادت کرنا یہ انسان کی کیا ہے, نیچر ہے. اگر اسلام ہمیں صحیح رخ نہ دیتا تو ہم کہاں عبادت کر رہے ہوتے, مندروں میں. میں نے دیکھا یہاں پہ شام کے وقت وہ کوئی مورتی رکھی ہوئی تھی, کوئی اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی وہ بیٹھا ہوا, پتہ نہیں کیا چراغ جلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا ان ساتھیوں سے یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ بزنس کا خدا ہے. یہ شام کو جب جاتے ہیں تو یہ اس کو کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. کیلے کے درخت بہت ہیں, انہوں نے کہا یہ کیلے چڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے معبودوں کو. تو وہ کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہمارا کاروبار کیا ہوگا, اچھا ہو جائے گا. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ ہمیں جھوٹے خداؤں سے اس نے, بول لو بھائی, بچا لیا نا. کتنا بڑا فضل ہو گیا. تو اب سچے خدا کی طرف تو آ جاؤ بھائی. ہم نہ جھوٹے کے رہے نہ سچے کے رہے, نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر آ رہے ہیں. تو کتنا بڑا فضل ہو گیا. خدا کی قسم نماز جیسی خوبصورت عبادت آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی. یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے, اس عبادت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی. کسی انسان کا دماغ خود سے ایسی چیز کی طرف نہیں جا سکتا. اور ایک ایسے انسان کا دماغ جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کسی مذہب میں عبادت سے پہلے طہارت نہیں ہے, اس قدر طہارت جو اسلام میں ہے. کپڑوں کا صاف کرنا, جسم کا صاف کرنا, ناک صاف کرنا 3 دفعہ, کلی کرنا, چہرہ دھونا, غسل فرض ہو تو غسل کرنا, یہ کہیں بھی نہیں ہے. بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے نماز کا, یہ ٹینشن نہیں ہے. تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, دیکھو یہ غیر مسلم ممالک ہیں, ان میں آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے. تو آپ حضرات یہ عزم کرتے ہیں نا کہ اس مسجد کو آباد کریں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں جو کیا نام ہے مولوی صاحب آپ کا, جی یہ ہے نا, یہاں کے انتظام سارا ان کے ہاتھ میں ہے نا, عنایت اللہ بھائی کے ہاتھ میں انتظام. جاوید صاحب ہیں, ہاں جاوید صاحب کا بھی نام میں نے, کہاں ہے جاوید صاحب؟ انڈیا گئے ہوئے ہیں. اچھا. تو یہاں عنایت صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں. مجھے یہاں پتہ چلا یہ لوگ بہت زیادہ نمازیوں کو خربوزے بھی کھلا رہے ہیں جوڑنے کے لیے, پپیتے بھی کھلا رہے ہیں. آج انہوں نے کتنا اچھا اکرام کیا جوڑ کے لیے, کیونکہ مسلمان کھانے کی پلیٹ پہ ہی جڑتا ہے. مسلمان کس پہ جڑتا ہے؟ کھانے کی پلیٹ پہ. سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں. ورنہ سیاسی اختلافات بھی ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی جے یو آئی کا ہے, کوئی مسلم لیگ کا ہے, اس میں ہماری بحثیں بہت ہوتی ہیں. لیکن جب ہم کھانا انتظام کرتے ہیں تو پھر اسی پلیٹ میں مولوی صاحب بھی ہوں گے, اسی میں پی ٹی آئی والا بھی ہوگا, اسی میں جے یو آئی والا بھی ہوگا, اسی میں سب جڑ جاتے ہیں. تو یہ جوڑنے کے لیے کتنا بیچارے اکرام کرتے ہیں. تو ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد کے قریب میں رہنے والے مسلمان مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگلی دفعہ اگر کبھی آنا ہوا تو آپ لوگ یہ شکایت کا موقع تو نہیں دیں گے. یہ عزم کر لیں. یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی. 5 نمازیں تو سب مانتے ہیں نا, اسلام میں فرض ہیں. عرب میں, عجم میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, جہاں بھی چلا جاؤ 5 نمازوں کو تو سب مانتے ہیں. تو فجر میں بھی آنا ہے, ظہر میں بھی آنا ہے, عصر میں بھی آنا ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ واحد ایک اسلام کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر دفعہ یاد دلاؤ, اناؤنسمنٹ کرو لاؤڈ اسپیکر پہ. یہ کتنی اچھی بات ہے. اس ملک میں اسلام کی کس قدر آزادی ہے. کھلے عام مسجدوں پہ کیسے اونچی آواز میں اذانیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اور یہاں کی گورنمنٹ کا بھی ایک پازیٹیو ایک سوچ ہے بہت. تو اس مثبت سوچ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے اتنی آزادی دی ہے, ناجائز فائدہ نہ اٹھائے آزادی کے. ناجائز فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے اسپیکر بجانا شروع کر دیا, کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو آزادی راس نہیں آتی ہے. ہاں اب یہاں پہ سارا دن بجنا شروع ہو گیا, کیونکہ ایک بھونپوں ہاتھ میں آ گیا نا, ٹھیک ہے نا. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے, اذان دے سکتے ہیں آپ, تو اب وہ آپ نے سارا دن. ایک صاحب نے کہا وہ ایک جگہ اسپیکر مسجد یہاں ہے اور اسپیکر آدھے شہر میں لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ غلط ہے بھائی. مسجد کے ارد گرد کا ایریا کور ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر یہ آزادی کا کیا ناجائز فائدہ ہے. اس کا پھر پابندی لگے گی آپ کے اوپر. غلط ہے. جتنا اجازت ہے قانون کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.
تو اس آزادی سے میرے بھائی فائدہ اٹھانا چاہیے. نماز پڑھیں, مسجدوں کو آباد کریں. جس کام کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے, میں اس کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی تو کرنا ہے نا بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں, دیکھو یہاں سے واپس ملکوں میں جانا یقینی نہیں ہے, لیکن دنیا چھوڑ کے جانا بہرحال یقینی ہے. ممکن ہے تھائی لینڈ آپ آئے ہیں, کوئی پاکستان جا سکے کوئی نہ جا سکے, کوئی انڈیا جا سکے نہ جا سکے, لیکن جس سفر میں اللہ نے دنیا کے سفر میں بھیجا ہے یہاں سے تو بہرحال جانا ہی جانا ہے. وہ تو سفر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ رہے. تو اس سفر کی بھی تیاری کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے, جماعت سے نماز پڑھنی ہے. دوسرا کام دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہاں مسلمان بہت اقلیت میں ہیں, کم ہیں, تو آپ کو یہاں ایک گیدرنگ کی صورت میں رہنا چاہیے, ایک کمیونٹی کی صورت میں رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ کس پر ہوتا ہے؟ جماعت پر ہوتا ہے, اجتماعیت میں ہے. جب جیسے مرکز ہے یہ مسجد, یہاں آپ جڑیں یہاں کی انتظامیہ سے, اور آپ نے اپنے اس سے آپ کو چارجنگ بھی ہوتی رہے گی, بیٹری جب ہر تھوڑی دیر کے بعد لگانی پڑتی ہے نا چارجنگ پہ, تو مرکز سے جب آپ جڑے رہیں گے تو آپ کا اپنا ایمان بھی چارج ہوتا رہے گا, اور آپ دوسروں کی بیٹری کو بھی چارج, کیا خیال ہے, کر سکیں. وائی فائی کا کنیکشن بھی آپ دوسروں کو, ایمان کا جو وائی فائی ہے اس کا کنیکشن بھی دے سکیں گے آپ, کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خیر کو پھیلانے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم بہترین امت ہو جن کو ہم نے لوگوں کی نفع کے لیے نکالا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں مسلمان کیا ہے؟ سب سے بہترین ہے, جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اور تم کرو گے کیا؟ تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ گے. یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تنہون عن المنکر, برائی سے روکو گے, نیکی کی ترغیب دو گے. الٹا ہو رہا ہے, بجائے سلیقہ لوگ تمیز یہاں کے سیکھ رہے ہیں. ابھی کل ایک صاحب نے بتایا کہ وہ میں نے کچھ تھائی کرنسی پڑی ہوئی دیکھی زمین پہ, تو کہہ رہے ہیں میں تعاقب میں بیٹھ گیا, ایک آدمی آیا اس نے دیکھا پیسے پڑے ہوئے, ہاتھ نہیں لگایا, چلا گیا آگے. دوسرا آیا اس نے دیکھا پیسے پڑے ہوئے, نکل لیا آگے, ہاتھ نہیں لگائے. 7 آدمی گزرے ہیں, کسی نے بھی پیسے نہیں اٹھائے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے اس نیت سے, پاکستانی کتنی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں میں نے اس نیت سے اٹھائے کہ میں گارڈ کو پکڑائے, میں نے کہا اگر کوئی پیسے تلاش کرنے کے لیے آئے تو اس کو, یہ چیز تو ہماری ذمہ داری تھی ہم دنیا کو سکھائیں بھائی. ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہوں. کل ایک صاحب نے بتایا میرا موبائل گر گیا تھا, میں پریشان, کسی لڑکی کی کال آئی 2 دن کے بعد, چنگ پونگ کر کے اس نے اپنی زبان میں بتایا کہ بھائی ایسا موبائل ہے, وہ یہ وہ کہہ رہے موبائل بھی مل گیا, پیسے بھی مل گئے. اس نے خود کہا کہ کال کر کے کہ آپ یہ پیسے لے جائیں, یہ موبائل لے جائیں. تو یہ جو ایمانداری ہے تو صحابہ کرام سے لوگ سیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. کیا خیال ہے؟ یہ جو صحابہ دنیا میں گئے ہیں, ملیشیا کیوں پورا مسلمان ہے؟ جو مسلمان تاجر یہاں آتے تھے نا, ان کی ایمانداری کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرتے تھے. کردار, کیریکٹر, مالی معاملات میں ہیرا پھیری نہ کرنا, یہ تو اصل میں مسلمان کا شیوا تھا. دین سے بھی دیکھو اللہ کی طرف سے نا سزا ملتی ہے. جب ہم, کیونکہ اللہ نے ہمیں دین دیا نا, ہم ذرا سا بھی ہٹیں گے تو اللہ کی طرف سے اس پہ سزا زیادہ ملے گی, بہت زیادہ 2 نمبری کی طرف چلے جائیں گے پھر, کیونکہ جو قوم قدر نہیں کرتی اس کو سزا بھی زیادہ ملتی ہے. تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جو کام مسلمان کا ہونا چاہیے تھا وہ کون کر. ٹریفک, کل میں نے دیکھا ٹریفک اتنا جیم ہے, مگر کوئی گاڑی لائن سے, ہمارے ہاں ٹریفک جیم ہو تو جہاں کوئی کھانچا ملے گھسیڑ دو, ایسا ہی ہوتا ہے نا, گھسیڑ دو اور جیم ہو جاتا ہے. کتنا جیم ہے ٹریفک, مگر کوئی قانون کی خلاف ورزی, ہارن بھی نہیں بجا رہا. میں بھی کبھی ڈرائیونگ کرتا ہوں نا تو کیا ہوتا ہے, پیچھے سے خام خامے, بھائی آگے میرے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, میں نہیں چلا سکتا, پیچھے والا پھر بھی کیا کر رہا ہوگا, خام خامے پی 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 ہارن بجا رہا ہے. بھائی کیوں بجا رہا ہے ہارن یار, جگہ ہے نہیں آگے نکلنے کی. وہ ویسے ہی کہ وہ کہتے ہیں یار میں اپنا فرض تو ادا کر لوں, مجھے تو تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے بجا دی تھی. ٹھیک ہے نا, ایک تسلی ہوتی ہے. بالکل ایک اکھڑی ہوئی زندگی, نہ دین کے نہ دنیا کے کسی کام کے نہیں ہے. یہ لائف اسٹائل میرے بھائی ہمیں چینج کرنا پڑے گا.
اور اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس تو اس پہ خوشخبریاں ہیں. دیکھو جب میدان احد میں غیر مسلموں کو فتح ہوئی, مسلمانوں کو شکست ہوئی, تو اللہ نے کیا تسلی دی مسلمانوں کو؟ فرمایا دیکھو زخم ان کو بھی پہنچائے تمہیں بھی پہنچائے, اگرچہ ان کو فتح ہوئی ہے مگر اتنے آرام سے نہیں ہو گئی, ان کو بھی زخم پہنچے تم کو بھی, لیکن کیا ہے ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں جو زخم پہنچا ہے اس پہ تمہیں اللہ سے ثواب کی امیدیں ہیں, ان کو اللہ سے ثواب کی امیدیں نہیں ہیں. ہم اگر معاملات میں ایک نمبر ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے آخرت میں اجر بھی ملے گا. یہ لوگ اگر ایک نمبر چل رہے ہیں, ان کو پتہ ہے گورنمنٹ کوئی پیسے نہیں دے گی اس کے, بس ایک تمیز ہے گورنمنٹ نے سکھا دی بھائی ایسے چلنا ہے, کسی کے پیسے نہیں اٹھانے. ہم اگر پیسے نہیں اٹھائیں گے تو اللہ قیامت میں کیا دے گا, اس پر پیسے دے گا کہ تو نے پیسے ملے, چانس ملا مگر تو نے نہیں اٹھائے. حدیث میں واقعہ ہے نا کہ ایک شخص پچھلی امتوں میں کسی کے پیسے تھے, اس نے کیسے سفر کر کے پہنچائے تو اللہ نے اس کو کتنا نوازا. تو ہمیں تو ایمانداری پہ ثواب ملے گا, ہم ہی کرپٹ بنے ہوئے ہیں, پیسے کھا رہے. کسی مسلمان سے یا کسی انڈین پاکستانی سے کوئی آپ پیسوں کا معاملہ کر کے دیکھ لو, چند ایک کے سوا پھر دیکھو کیسا پھنستا ہے انسان, ایک مصیبت میں آ جاتا ہے. اور اس میں سب برابر ہیں, داڑھی والے, نمازی ہوں, بے نمازی ہوں, کمال سمجھتے ہیں. چیٹ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں, کمال سمجھتے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے یہ جو ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بول سکتا. کلمہ پڑھ لیا پھر جھوٹ بھی بولے, یہ نہیں ہو سکتا. نہ جھوٹ بول کے تجارت کر سکتا ہے, نہ پیسوں کے معاملے میں دو نمبری کر سکتا ہے. ہم نے مدرسے میں ایک مثال دیکھی کہ کہیں کوئی طالب علم کوئی پیپسی لے آیا کسی دکان سے پینے کے لیے, تو ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے کہا یہ پیپسی کس دکان سے آئی ہے, وہ بھول گیا. تو انہوں نے کیا کیا, اس طالب علم کو کہا کہ جتنی دکانیں ہیں نا سب میں بوتلوں کے پیسے جمع کراؤ, عین ممکن ہے اس دکان سے آئی ہو, عین ممکن ہے, اور دکان والوں کو بھی یاد نہیں ہے, تو سب کو اس بوتل کے پیسے دیے. انہوں نے کہا آئندہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جب کسی سے کوئی چیز امانت لے کر آؤ گے نا تو یاد رہے گا کہاں سے لی ہے اور اس کو کہاں واپس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین, امانت دار, سچے, جھوٹ نہیں بولتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور افسوس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں صداقت اور امانت کے علاوہ سب کچھ ہے. ختنے کرا لیں گے, عقیقہ کرا لیں گے, ان چیزوں کو کیا سمجھ لیا ہے بس, اور استخارہ کرا لیں گے. کوئی خاص معاملہ آئے گا تو استخارہ نکالا ہے بھائی ہم نے, استخارے میں آیا کہ بینکاک جانا چاہیے. یہ پورا اسلام ہے ہمارا. تو بھائی خیال رہے گا, اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اسلام میں نکاح ہے, زنا نہیں ہے. اسلام شادی کا حکم دیتا ہے, بیوی بچوں کو پالو کھلاؤ, یہ شریف آدمی کی علامت ہے. اب ان کی اچھائیاں تو لے نہیں رہے, ان کی برائیاں ساری کیا کر رہے ہیں بھائی. ان میں اگر یہ اچھائی ہے کہ کسی کے پیسے نہیں اٹھاتے, یہ برائی بھی تو ہے کہ کسی عورت کو بیوی بنا کے عزت سے گھر میں نہیں لے کر آتے, گرل فرینڈ بناتے ہیں. تو وہ برائی تو لے رہے ہیں, یا گرل فرینڈ کا کلچر تو پھیل رہا ہے, لیکن یہ کہ پیسے نہیں اٹھانا وہ اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرنے ہیں, وہ تو اٹھانے ہیں, وہ تو اٹھاؤں گا میں. تو یہ بنیادی اسلام کے احکام ہیں. وہ تو جب آپ مسجدوں سے تعلق رہے گا, علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس میں پورا اسلام تو بھی نہیں بھی پڑھا کے جا سکتا نا, لیکن موٹی موٹی جو باتیں ہیں اسلام کی بیسک باتیں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو بھائی کریں گے نا فالو ان سب چیزوں کو. اور ایک آخری بات, بس آخری 2 منٹ کی بات, دیکھیے جیسے آپ کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ ہر شخص کو ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی ہے, انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے ملک کو, قوم کو, اور ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی ملک اور قوم کو اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسلامی ملکوں میں تو علماء بہت ہیں, لیکن جو ممالک غیر مسلم ریاستیں ہیں ان میں علماء کی بولو بھائی کمی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہیں پہ جو, میں نہیں کہہ رہا سارے علماء اچھے ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو مولاناؤں میں بھی 1 نمبر بھی ہوں گے اور 2 نمبر بھی ہوں گے, فرقہ پرست بھی ہوں گے, دکانیں چمکانے والے بھی ہوں گے, نام تبلیغ کا ہے مگر مقصد اپنی دکان چلانا ہے, تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے. تو جیسے آپ یہ نہیں کہ ڈاکٹروں میں کوئی خراب ہے تو ڈاکٹروں ہی کو آپ نے چھوڑ دیا, تو ایسا تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ اور دنیا چھوڑنے کے لیے کوئی تیار, اتنے اچھے ہسپتال ہے. میں آج ایک اپنے دوست کی عادت کے لیے گیا, میں نے کہا یار یہاں تو ایڈمٹ ہونے کا اللہ معاف فرمائے دل چاہ رہا ہے یار, اتنے
خوبصورت ہاسپٹل, ایسا صاف ستھرا نظام ہاسپٹل کا, اور اتنے یعنی بہت زبردست نظام تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا اچھا نظام ہے, یہاں تو کوئی غریب آدمی کو لے آؤ, وہ تو کہے گا بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی بھی فائل بنا کے مجھے کیا کر لو, یہاں ایڈمٹ کر لو. اتنا اچھا سسٹم. تو یہ تو ہماری چیزیں تھیں نا, ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا. خیر, تو جیسے ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے تو بھائی علماء بھی ہماری ضرورت ہے. وہ آپ کو یہ بتائیں گے ہمیں اللہ نے کیوں بنایا, کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے, اور کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں علماء کو تلاش کریں, ان سے کہیں کہ آپ ان کے ٹور ہوں. جہاں میں نے علماء کو دیکھا ہے جو مسجد کا امام ہے, بس وہ مسجد میں 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ان کا, کوئی ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں, کیونکہ پبلک آتی ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا. بھئی آپ ان سے بولیں بھئی ہم نے یہاں, ہم مسلمان ہیں, یہاں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرنا ہے, یا ہم نے کوئی ایسا سینٹر کھولنا ہے کہ غیر مسلموں پر کس طرح سے محنت کی جائے, تھائی زبان سکھانے کا کوئی ادارہ ہو جہاں پر جو بچے یہاں مدرسے ہیں کچھ فارغ ہوتے ہیں ان کو تھائی زبان سکھائی جائے, تھائی جو غیر مسلم ہیں ان میں کیسے پازیٹیو طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی جائے. پھر اسی طرح جو انڈیا پاکستان میں یا کہیں بھی, کیونکہ یہاں اردو اسپیکنگ ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان کی جو اردو بولنے والے علماء ہیں یا اردو سمجھنے والے علماء ہیں ان کو بلایا جائے, اپنے خرچے پہ ان کو بلایا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ان کا انتظام کیا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو آنے جانے کے پیسے دیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, تجارت نہ بنائیں دین کو, لیکن ان کو انوائٹ کریں, ان کے بیانات رکھوائیں, مختلف جگہوں پہ لے جائیں ان کو, تاکہ ایک ہلچل مچے, پتہ چلے کہ مسلمان زندہ قوم ہے, کچھ کر رہے ہیں مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جیسے آپ یہاں بزنس کی فکر کرتے ہیں, یہاں ملازمت کی فکر کرتے ہیں, یہاں اپنے مذہب کا بھی دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, یا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں, وہ کافر بن جائیں, یہ چاہتے ہیں کیا؟ تو ڈاکٹر تھوڑی بچائے گا آپ کے ایمان کو, ڈاکٹر آپ کے گردوں کو بچا سکتا ہے, آپ کی اسکن کو بچا سکتا ہے, آپ کے ایمان کو وہ صرف علماء بچاتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کو مختلف ملکوں سے بلائیں, جو بھی مثبت سوچ رکھنے والے علماء ہیں ان کو بلا کر ان سے بیانات کروائیں, اور خاص طور پہ یہاں بھی ماشاءاللہ بہت علماء ہیں, ان سے کام لیں. آپ ان کو بولیں بھائی آپ مولوی صاحب آپ نے ہفتے میں اتنے آپ کے درس ہوں گے, فلاں مسجد میں اس وقت درس دینا ہے, فلاں مسجد میں اس وقت درس دینا ہے, یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے, درس حدیث کا سلسلہ ہے, یہ اس وقت آپ نے فقہی مسائل کا سلسلہ ہے. آن لائن کوئی سلسلہ شروع کروا دیں, کیونکہ یہاں تھائی مسلمان بھی بہت کثرت سے ہیں, تو تھائی زبان سیکھ کوئی جاننے والے عالم ہوں ان کو خاص طور پر آپ, تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. کیا کرتے ہیں باہر ملک میں جا کے بس روٹی کپڑا اور گھر کی فکر. مجھے پاکستان میں کیا, میں کیوں آیا وہاں پہ یار, میں بحریہ ٹاؤن میں کیا خریدنا ہے, میں نے گھر بنانا ہے, بس میں اس لیے آیا ہوں. اور انڈیا میں کوئی دوسرا ٹاؤن چل رہا ہوگا, تو پاکستان میں تو بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن بحریہ, ہر آدمی جس کو بحریہ ٹاؤن میں گھر مل گیا بس سبحان اللہ, وہ پھر تمیز سے بات ہی نہیں کرتا کسی سے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہو گیا میں. بلکہ جو ڈاکٹر, معذرت آپ ڈاکٹروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو ڈاکٹر بن رہے ہیں نا ان کا بھی مقصد علاج نہیں ہے, ان کا بھی مقصد کیا ہے, بحریہ ٹاؤن میں گھر مل جائے. ٹھیک ہے نا, ان ڈاکٹروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو حالانکہ ڈاکٹر تو آخرت بہت زبردست طریقے سے کما سکتا ہے, وہ نیت کر لے انسانیت کی خدمت. دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے, ایک انسانیت کی خدمت کتنی بڑی عبادت ہے. جس نے ایک درخت لگایا اور وہ مر گیا, فرمایا جب تک اس درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے رہیں گے, اس درخت سے پرندے کھاتے رہیں گے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو جب ایک درخت کے ذریعے آپ انسان کی تھوڑی سی خدمت کر کے اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں, تو ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بنتا ہے, اس میں اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لے تو کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کو بھی ہم نے خالصتاً دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا. تبھی ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا سستی ہے, فائدہ مند ہے, مگر وہ یہ نہیں لکھ کے دے گا, وہ اس کمپنی کی لکھ کے دے گا جو اسے سوئٹزرلینڈ کا ویزا دے. وہ ڈاکٹر جان کر ٹیسٹ جو لکھ کے دے رہے ہیں, میں پہلے لیبارٹری میں کہیں جاتا تھا نا, وہ کہتے ہیں یہ کس ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی, کس ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا, آپ ٹیسٹ کرو. نہیں جی ڈاکٹر کا اس لیے کہ پھر وہ ڈاکٹروں کے نمبر بڑھتے ہیں. اب ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے قریب میں ایک لیب ہے, سستی بھی ہے اچھی بھی ہے, لیکن وہ وہاں نہیں بھیجے گا, وہ پیشنٹ کو کہاں بھیجے گا,
دور بھیجے گا. تو یہ خیانت ہے, یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے. یہ تو ہر چیز میں وہ پیسہ پیسہ اور کما کے نتیجہ کیا, مر گئے, ختم. نتیجہ کیا نکلا, مر گئے, ختم ہو گئی کہانی. اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے, جو چاہیے تھا مل گیا, اب چلو نکلو پتلی گلی سے. یہاں تو ساری چوڑی گلیاں ہی نظر آ رہی ہیں, لیکن بہرحال پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں.